اور ایک ایسے عمل کی نشاندہی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے جو پاکستانی ادب و ثقافت کے زوال کا سبب ہے۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا شعر و ادب اور عالمی دنیا میں ادبی میلے یعنی لٹریری فیسٹیول اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ سچے اور کھرے تخلیق کار شعراء اور ادیب جمع ہو کر نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کے خیالات جان سکیں بلکہ ایسے اقدامات کی منصوبہ سازی میں بھی ممدوح ہوں جس سے ادب و ثقافت کے اصل چہرے کو محفوظ کیا جا سکے۔ ایسے فیسٹیولز کا مقصد نئے اور جدید ادبی رجحانات، نئے تنقیدی رویے، انسان کے مزید غیر محفوظ ہونے کے اسباب اور شعری اور تخلیقی اظہار کے ذریعے اور مقالہ جات کے ذریعے سنجیدہ انداز میں اپنا زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنا بھی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ادبی میلے کو پنجاب کے مستعمل مفہوم میں میلہ ٹھیلا سمجھ لیا گیا ہے اور اس کو اسی انداز میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کو تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ دراصل آرٹس کونسل اور ذمہ داران ادارے جب فیسٹیولز کو ڈیزائن یعنی ترتیب دیتے ہیں تو ان کی ترجیح اقربا پروری، پسندیدہ ادیبوں کو میرٹ سے ہٹ کر نوازنا اور حال میں تعین کی گونج درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے انہیں شو بز سے منسلک انٹرٹینرز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کمرشل جمع کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں۔ خود ان کی اپنی تقرری بھی ایسے عہدوں پر میرٹ سے ہٹ کر ہوتی ہے، لہذا ان کی ترجیح بھی میرٹ نہیں ہوتا۔ ضمن کیونکہ کوئی خاتون موجود نہیں ہے اجلاس میں تو مجھے اس میں آ گیا جو تھوڑا سا ہے تو اس طرح کا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سینسر کر کے سنا دیتا ہوں کہ جب ایک مولوی کو کسی بچے کے لیے زیادتی کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا، اسے گریبان سے پکڑ کر مارا اور گھسیٹا گیا اور پوچھا گیا کہ تم یہ کیا خرافات کر رہے تھے، تو اس نے برملا کہا کہ مجھ سے زیادہ الجھنے اور بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں، میں جیسے خود پڑھا ہوں ویسے پڑھا رہا ہے۔ کیونکہ اس میں منطبق ہوتا تھا اس لیے صحیح بات۔ جب ایک مولوی کو کسی طالب علم بچے سے زیادتی کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر مارا اور گھسیٹا گیا اور پوچھا گیا کہ تم یہ کیا خرافات کر رہے تھے، تو اس نے برملا کہا کہ مجھ سے زیادہ الجھنے اور بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں، میں جیسے خود پڑھا ہوں ویسے پڑھا رہا ہوں۔ تو معزز حاضرین، اسی بنیاد پر ادارے چلائے جا رہے ہیں۔ ادبی میلے کے نام پر لطیفہ گوئی، ٹھٹھا اور شو بز کے افراد کو کمرشلز اور برانڈنگ اور پیسے کمانے اور ذاتی جیبیں بھرنے کے لیے ایک میلہ ٹھیلا منعقد کیا جاتا ہے۔ معروف ادیب محسن حمید نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ادبی میلے نئے خیالات اور رجحانات، ادب اور اس کے مسائل کے حوالے سے منعقد ہونے چاہیے۔ پلیز کہ ادبی میلے نئے خیالات اور رجحانات، ادب اور اس کے مسائل کے حوالے سے منعقد ہونے چاہیے۔ جب یہ انعقاد ادب کی بجائے شو بز سے منسلک ہو جائے تو اس عمل سے ایسا فیسٹیول اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ ایسے فیسٹیولز کے انعقاد میں ان بد دیانت مدرسین، محققین اور شعر و ادب کو کاروبار بنانے والے کالجز، یونیورسٹی کے ایسے لوگوں کا بھی حصہ ہے جو مسلسل اوسط درجے یعنی میڈیوکریٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس فروغ نے ادبی منظر نامے کو دھندلا دیا ہے بلکہ ڈبلا دیا ہے۔ شعر و ادب ایسا آئینہ ہے جہاں معاشرہ اپنا عکس دیکھتا ہے، اس کے گدلا ہونے سے معاشرے کا چہرہ دھندلا پڑ گیا ہے۔ بدقسمتی سے ایسے ادبی میلوں کے منتظمین کو سول بیوروکریسی اور سول سوسائٹی کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کچھ استشلاء کے ساتھ جنہوں نے خود کو پرنسپل یعنی ڈیسیژن میکر اور پاس اور فیل کرنے والا تصور کر لیا ہے۔ مجھے فیض صاحب اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ فیض صاحب اور احمد ندیم قاسمی صاحب کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ دولتانہ صاحب تشریف لے آئے اور کہا یار فیضی کیا اعلیٰ غزل لکھی ہے، مزہ آ گیا ہے۔ فیض صاحب نے مسکرا کر پوچھا کون سی، تو انہوں نے اس غزل کا ایک شعر سنایا اور غلط پڑھا۔
فیض صاحب مسکراتے رہے. جب دولت صاحب تشریف لے گئے تو قاسمی صاحب نے چھیڑا کہ جناب آپ کے مداح ایسے ہیں کہ شعر بھی غلط پڑھتے ہیں. تو فیض صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ اشرافیہ ایسے ہی ہوتی ہے, آپ غم نہ کریں. اشرافیہ کتنا خوبصورت کو شیئر کر کے. تو فیض صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ اشرافیہ ایسے ہی ہوتی ہے, آپ غم نہ کریں. ایسی ادبی میلے دراصل ادب دشمن ہے, جہاں سچے اور کھڑے علماء کو نظر انداز کیا جاتا ہے, ذاتی تعلق کو ترجیح دی جاتی ہے. W.H. Auden نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے, a poet is before anything else a person who is passionately in love with language. W.H. Auden نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ a poet is before anything else a person who is passionately in love with language. تخلیق کا شاعر اور ادیب معاشرے کے نباز ہوتے ہیں, احساس کی سطح پر ایسے اصول مرتب کرتے ہیں جو نسلوں کی تہذیب کرتے ہیں. احساس کی سطح پر ایسے اصول مرتب کرتے ہیں جو نسلوں کی تہذیب کرتے ہیں. ایسے ادبی میلے اسی تہذیب کی تکذیب کرتے ہیں. صحیح بات, صحیح بات. ایسے ادبی میلے اسی تہذیب کی تکذیب کرتے ہیں. ایسے ادبی میلے فروغ ادب کی بجائے زوال ادب کا باعث ہیں, اور دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے شاعر اور ادیب احساس محرومی کا شکار ہیں, جنہیں ان کے جائز حق سے محروم کر کے ایسے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے جو ان سے علمی, فکری اور تخلیقی اعتبار سے کہیں کم تر ہے. ایسے میلوں کے کار مختار اور نمائندگان اس لیے بھی جین الادیب اور شاعر کو سامنے نہیں آنے دیتے کہ ان کی موجودگی میں خود ان کا اپنا ادبی اور فکری قد گھٹ جاتا ہے, اور وہ اپنی علمی, فکری اور تخلیقی بلوغت کے لیے فکر مند اور کوشش کرنے کی بجائے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, اور سچے اور کھڑے تخلیقات کو سامنے ہی نہیں آنے دیتے. ایسے ادبی میلوں بلکہ ادب دشمن میلوں کے انعقاد جو کہ قومی خزانے پر بوجھ ڈال کر منعقد کیا جاتا ہے, قومی پیسے سے قومی شناخت کا استحصال کیا جا رہا ہے. اردو اور پنجابی اور انگریزی کے الفاظ جوڑ کر بے معنی اشعار گھڑنے والوں کو 70 سے زائد کتابیں لکھنے والے ادیبوں اور سچے اور کھڑے شاعروں پر ترجیح دی جا رہی ہے. ان کی جگہ شوبز سے وابستہ افراد کو لطیفہ گوئی کے لیے اسٹیج پر بٹھایا جا رہا ہے. اور کیا آنے والی نسلیں اور عہد حاضر کے نوجوان ان لوگوں کو ادب کا رول ماڈل مان کر ان کی پیروی نہیں کریں گے؟ جی ہاں, انہی کی پیروی کریں گے, اور انہی کی پیروی کی جا رہی ہے. آج آپ کو ٹی وی چینلز میں ٹکر پر غلط املا میں درج جملے نظر آتے ہیں, مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. ارباب اقتدار لطیفہ گوئی, ٹھٹھے لگانے والے شوبز کے لوگوں کو بلانے اور کم تر درجے کے ادیبوں کو مدعو کرنے اور نوازنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے. چند بزرگ ادیب جو کہ اچھے تخلیقات بھی ہیں, ان کو برکت کے لیے ان میلوں میں بلاتے ہیں تاکہ ان کی کھلی بددیانتی اور کرپشن کی پردہ پوشی ہو سکے. وہ اس بددیانتی میں شامل نہ ہوتے ہوئے بھی اس اعتبار سے ذمہ دار ہیں کہ ان کی خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے. اس صورت حال کا جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے.